السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری فزیکل، مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ ہمیشہ بحال رہے۔ دوستو، میری اور آپ کی کچھ مشترکہ مسائل ہیں، اور ہم روزمرہ معاملات سے اور زندگی کے مختلف واقعات سے چیزوں کو سیکھنا چاہیے ہم سیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے شیئر بھی کرنا چاہیے۔ کسی زمانے میں نے ایک انگریزی کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک الف لیلوی داستان کو آپ کہہ لیں، اس میں بڑی وزڈم تھی۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایک پیٹر نام کے ایک لڑکا تھا، اور پیٹر بڑا چارمنگ سا لڑکا تھا، اسکول گوئنگ بوائے تھا، سارے اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور پیٹر کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ پیٹر جو ہے وہ کبھی بھی اپنے حال میں نہیں رہتا تھا، یا تو وہ ماضی میں ہوتا تھا یا وہ مستقبل میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کلاس روم میں بیٹھا ہے تو اس کا دماغ پلے گراؤنڈ میں ہوتا تھا، اگر وہ پلے گراؤنڈ میں ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ ویکیشنز میں ہوتا تھا، یا ویکینڈز پہ جو سنڈیز ہوتے ہیں اس میں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح وہ بڑا بے چین رہتا تھا ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے لیے بھی یہ دنیا ایک اسکول ہے، اور اس اسکول یا اس زندگی کے اندر جو ہے اس کی زندگی کے کلاس روم میں ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارا دماغ بھی جب کسی ایک ایج کے مرحلے میں جو ہے نا، وہ کبھی ماضی میں ہوتا ہے، کبھی مستقبل میں ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو پیٹر کے ساتھ یہی پرابلم تھی، تو وہ اس بے چینی کے عالم میں ایک دن جنگل میں چلا گیا اور چلتا گیا، وہ تھک گیا، وہاں پہ گراس کے اوپر لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ نیند میں اس کو ایسا لگا کہ اس کو کوئی پکار رہا ہے، اور پیٹر جب وہ اٹھا، اس نے دیکھا تو ایک بہت بوڑھی سی عورت، جس کی 100 سال سے بھی اوپر عمر ہوگی، جس کے بال کندھوں سے نیچے اور جھریوں سے اس کا پورا چہرہ جو تھا وہ بھرا ہوا تھا۔ تو پیٹر دیکھ کے اس کو ڈر گیا، تو اس نے اس کو کہا کہ پیٹر ڈرو مت، میں تمہارے لیے گفٹ لے کے آئی ہوں۔ تو اس نے اس کو ایک بال دی، اس نے بولا کہ یہ ایک دنیاوی بال ہے، اور اس دنیاوی یا زندگی کی بال کے ساتھ ایک دھاگا لگا ہوا ہے، اور یہ وقت کا دھاگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت کے دھاگے کو تم جتنی تیزی سے کھینچو گے، اتنی تیزی سے تمہاری حالت تبدیل ہو جائے گی، تمہارے سال جو ہیں وہ سیکنڈز میں گزرنا شروع ہو جائیں گے، تم فیوچر میں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تم اپنے حال سے خوش نہیں ہو تو وہ تو آلریڈی اپنے حال سے خوش نہیں تھا، کبھی وہ ماضی میں رہتا تھا، زیادہ تر ماضی کے ریگریٹس، ماضی کی یادیں، یا وہ فیوچر میں رہتا تھا کہ خوشی شاید فیوچر میں آئے گی، ایسے ہو جائے گا تو خوش ہو جاؤں گا، ایسے ہو جائے گا تو خوشی آ جائے گی، ایسے ہو جاؤں گا، رات رات دن جو ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو وہ اس بال کو لے کے گھر آ گیا۔ اگلے دن وہ اسکول گیا، تو کلاس میں تو ویسے ہی وہ بے چین رہتا تھا ہر وقت، تو وہ بہت بور ہوا وہ، تو اس نے سوچا کہ یار اس بال کو نکال کے جو ہے نا اپنی ذرا حالت تبدیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی دوسری آگے فیوچر میں جاتے ہیں۔ تو وہ بال نکالی اور اس نے اس کی وہ دھاگے کو کھینچا۔ جب اس نے کھینچا اس دھاگے کو، تو وہ ٹین ایج میں چلا گیا، یعنی اپنی اسکول گوئنگ جو لائف تھی اس سے وہ ٹین ایج میں ڈائریکٹلی چلا گیا۔ جب اس نے ٹین ایج میں گیا تو اس نے دیکھا اپنے آپ کو، ہی واز ویری اسمارٹ، اور بڑا جس طرح ایک خوبصورت اسمارٹ آدمی ہوتا ہے تو اس طرح تھا، اور اس کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ اور پھر اس کی ایک گرل فرینڈ بھی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہا تھا، اس کو بڑا اچھا لگا۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کو فیل ہوا کہ یار یہ تو اس میں تو کوئی خوشی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی چارمنگ چیز نہیں ہے۔ تو پھر اس نے دوبارہ کیا کیا کہ وہ بال نکالی اور دوبارہ سے اس دھاگے کو کھینچا اس نے۔ جب دوبارہ اس نے اس دھاگے کو کھینچا تو وہ مڈ میں چلا گیا، 35 to 40 اور 40 to 45 اس ایج میں چلا گیا۔ وہاں گیا تو اس وقت تھوڑا سا اس نے دیکھا کہ اس کی فزیک اس طرح کی نہیں رہی، اس کی انرجی اس طرح کی نہیں رہی، تھوڑی سی بالوں میں ہلکی سی چاندی بھی تھی، چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ پھر غم روزگار اور بچوں کے مسائل اور گھر کے مسائل اور لائبلٹیز اور بلا بلا، وہ ساری جتنے لوازمات ہر انسان کے اس ایج میں ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں، تو وہ اس نے دیکھا کہ اس میں بھی کوئی چام نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر دوبارہ سے اس بال کو نکالا اور اس کی وہ دھاگے کو اس نے دوبارہ سے کھینچا، بڑی تیزی سے کھینچا، تو وہ 80s میں پہنچ گیا اپنی عمر کی۔ جب 80s میں گیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا تو وہ تو بال سارے سفید، منہ میں دانت نہیں، ٹھیک ہے، کبڑا پن آ گیا، بینٹ ہو گیا، وہ سٹک کے سہارے چل رہا ہے، سانس چڑھ رہی ہے اس کو ہر ایک دوسرے تیسرے قدم پہ، بیماریاں ہیں، اور محتاج ہے وہ کسی اور کا مکمل فزیکلی، اور پھر بچے بھی اس کے دور ہیں،
اور وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں. اس کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو وہ قسم پرسی کی زندگی اس نے دیکھی, تو وہ اتنا گھبرایا کہ وہاں سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھاگو اس جنگل کی طرف دوبارہ. تو وہ دوبارہ اس جنگل کی طرف چلا گیا جہاں پہ وہ بچپن میں اسکول ٹائم میں سویا تھا, جہاں پر اس کو وہ بال ملی تھی. وہاں پہ جنگل میں جا کے اس نے دیکھا تو وہ درخت سارے فلک بوس ہو گئے, کافی مطلب جو چھوٹے چھوٹے درخت تھے وہ کافی بڑے ہو گئے اس عرصے میں, اور وہ کداور درخت بن گئے. وہی جگہ اس نے ڈھونڈی جہاں گراس پہ وہ سویا تھا, وہ جا کے وہاں سو گیا. اب جناب جب وہ سو گیا تو دوبارہ اس کو آواز آئی, پیٹر. جب وہ اٹھا تو دیکھا وہی بوڑھی عورت, اور اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوا کہ میں تو تمہاری تلاش میں آیا تھا. تو اس عورت نے اس کو بولا کہ تمہیں میرا تحفہ کیسا لگا, وہ جو میں نے میجیکل بال تمہیں دی تھی, اور اس کے ساتھ جو ایک طلسمی جو ہے ایک دھاگا تھا تمہیں. کہ اس نے بولا کہ پہلے تو میں بہت خوش ہوا, مگر بعد میں وہ بہت بھیانک تھا, اس میں کوئی خوشی نہیں تھی کسی بھی اس اسپین آف ٹائم میں, چاہے وہ ٹین ایج کا ہو چاہے وہ مڈ ایج کا ہو, اس میں کوئی خوشی نہیں تھی. میں جس کی تلاش میں آگے نکل گیا فیوچر میں اپنے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ میں نے بال دی. اس نے بولا نہیں, مجھے دوبارہ سے جو ہے نا مجھ سے یہ واپس لے لو. تو اس نے کہا کہ تم تو بہت ناشکرے ہو, اور چلو میں تمہاری آخری ایک خواہش پوری کر دیتی ہوں. تو بتاؤ کیا؟ اس نے بولا مجھے دوبارہ وہ زندگی دے دو, وہ ٹائم دے دو جو بچپن کا میں نے گزارا ہے, تاکہ میں اس وقت کو گزار سکوں اور اپنے ماضی اور اپنے فیوچر کے بارے میں اسی لمحے موجود جو حال ہے میرا, اسی میں سے میں اس کو انجوائے کر سکوں. تو مجھے وہ دے دو. تو اس نے اس کو دوبارہ اسی ٹائم میں بھیج دیا. پیٹر تو بڑا لکی تھا, چونکہ یہ ایک الف لیلوی کوئی داستان تھی. اس کو تو دوبارہ بچپن میں چلا گیا وہ اپنے اس ایج میں. بٹ ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس ایج کو واپس نہیں آئے گا جو گزرا ہوا لمحہ ہے. تو ہم ہماری زندگیوں میں بھی ہم ہر وقت زیادہ تر ہم یا ماضی میں رہتے ہیں, یا ہم حال میں یا مستقبل میں رہتے ہیں. حال میں کم ہی رہتے ہیں, اور ہمارے یہ گلے شکوے اور بدگمانیاں اور خوف اور ڈر اور اندیشے اور ماضی کی غم, ریگریٹس, اور وہ جتنی بھی ہمارے پچھتاوے, یا یہ کرنا تھا تو یہ ہو جاتا, یہ ہونا تھا تو یہ ہو جاتا, یا فیوچر کے حوالے سے کہ کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, خوف لاحق, خدشات لاحق, بدگمانیاں, اور یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہماری 60 to 70% ہمارے دماغ کی سوچیں اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ جو لمحہ میسر ہے, جو اس میں بہت سی خوشیاں, بہت سی نعمتیں ہمیں ہمارے ارد گرد جھوم رہی ہوتی ہیں, ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوتا. تو بات صرف اتنی ہے کہ وہ منیر نیازی کا ایک شعر بھی ہے نا کہ عادت ہی بنا ڈالی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا, جس لمحے میں بھی رہنا, جس حال میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. ہمیں اس اکتاہٹ کو کم از کم بہت کم کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور اپنے حال کو مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صاحب حال ہوں. وہ ایک صوفی ٹرم ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے, بٹ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اور صاحب حال ہونا, جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اپنے حال میں اپنے حال سے مطمئن ہوں اور خوش ہوں, وہ صاحب حال ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک مقام ہے, ایک درجہ ہے. اور وہ واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت ایک کوٹیشن بھی ہے ان کی کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے, اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے حال پہ خوش ہیں.